اس وقت ایک بہت بحث چل رہی ہے کہ جو اصلاحات آئی ہیں سابق قبائلی علاقوں کے بارے میں، فاٹا کے بارے میں، اس سے یہاں کیا ملے گا لوگوں کو، خدشات کیا ہیں، ان کی توقعات کیا۔ جمیل کاظمی صاحب، آپ نے ایف سی آر کے خلاف کافی جدوجہد بھی کی ہے، آپ اس علاقے کی کافی پڑھی لکھی شخصیت ہیں، ایک دانشور ہیں، آپ جیل بھی گئے ایف سی آر کے خلاف 70 کی دہائی میں جب آپ نے احتجاج کیا تھا، اور آپ کا اب کوئی سیاسی پس منظر بھی نہیں ہے، آپ ایک نیوٹرل شخصیت کے طور پہ بات کر رہے ہیں ہم آپ سے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ جو اب تک کی گفتگو ہوئی، آپ کو اگر پریارٹی بنائی جائے کہ جی پاڑا چنار کرم میں پہلے نمبر پہ یہ کام ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ یہ ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پہ یہ ہونا چاہیے، تو آپ کیسی وہ فہرست کیسی ہوگی؟ جب جوانی تھی، شباب میں تھے، تو ہم پشاور میں اسلامیہ کالج میں پڑھ رہا تھا، تو ان دنوں میں ترقی پسند لہریں چل رہی تھی، تو میں بھی ترقی پسند تنظیموں سے وابستہ رہا، اور جب یہاں آیا تو ظاہر ہے میں نے ریئیکٹ کیا۔ مجھے اتنا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ ایف سی آر کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ سمپل وہ جو سطحی انداز میں جو طریقہ کار، وہ جو مجھے اچھا نہیں لگا وہ ذہن میرا، تو آئی بین سینٹ ٹو جیل۔ جب مجھے رہائی ملی مشران کے حوالے سے، ضمانت، میرے باپ بھی ایک جائد عالم تھے، اور خان آف قوم کی ضمانت پہ میں رہا ہوا کہ آئندہ یہ پاڑا چنار نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو یہ ایف سی آر مرد آباد، ملک مرد آباد کی باتیں جو میں کرتا، تو یہ ایف سی آر میرا دایاں ہاتھ ہے اور ملک جو ہے میرا بائیں ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ آج کی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے ایمرجنسی میں میرے خیال میں جتنے لوگ آئے ہیں، این جی اوز والے آئے ہیں، منسٹرز آئے ہیں، میں نے سب پارٹیسپیٹ کیا، دے آل آپٹیڈ فار ریفارمس، بلکہ یہ کہا کہ جلدی کریں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری یہ جو بہنیں میری آ رہی ہیں، یہاں 80% ایجوکیشن ہے، میرے خیال میں 80% پشاور میں بھی۔ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم بغیر تعلیم کے بچوں کو نہیں چھوڑتے، تو ڈیفینیٹلی جب ماحول ہو تو اس میں بھی رائے نہیں ہے، تو بھی پاڑا چنار پرٹیکولرلی لوور کرو، جس طرح کہ مولانا صاحب نے عرض کر دیا، وہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ان کی مشران نے ہاتھ کیا ہے، اس کے ساتھ نظام نے ہاتھ کیا ہے، لوگوں نے کیا، یہاں بھی کافی مشکل حالات رہے ہیں، اتنا مشکل حالات رہے ہیں، لیکن وہ سیکریٹریٹ ہوئے ہیں، اس نے نہیں کہا ہے، سیکریٹریٹ گورے نہیں کیا، پبلک نے نہیں کیا، عوام نے نہیں کیا، ایلیٹ نے نہیں کیا۔ وہ ایلیٹ جو ٹربن پہنتا ہے، اس کی مفادات ہیں، اپنے اس کو کیش کرنے کے لیے وہاں ظاہر ہے۔ سر جی آپ کو پتہ ہے کہ پاڑا چنار کے ساتھ کنٹیگوس علاقہ افغانستان متصل، تو یہ کنٹیگوس علاقہ اور بہت لمبا، یہاں سے لے کے کورا بورا سے لے کے وزیرستان تک، تو افغانستان میں جو بھی کچھ ہوتا تھا، تو یہاں بھی اس کے لیے گڑبڑ بنانا بھی ایک خارجی سازشیں۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا، میرے خیال میں ہر وہ کرے نے کہا کہ بھائی جلدی، یہ نہیں کہا کہ ہمیں جوڈیشری چاہیے، یہ کہا کہ ٹن میں نہیں ہونا چاہیے، کمپاؤنڈ کیا ہونا چاہیے، گھر کے قریب ہونی چاہیے، کمپاؤنڈ پاڑا چنار میں ہونا چاہیے، سدے میں ہونا چاہیے، کمپاؤنڈ شوڈ بھی ہے، جیسے کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوتا ہے تو جج کو پاڑا چنار میں ہونا چاہیے، تو یہ کیوں اس کو ریلیکٹنٹ ہے، کیوں اس کو کرتے ہیں، تو یہ اٹ واز بین، یہ ہر ایک مقرر نے جو ہے بار بار کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ جو کر رہے ہیں تو کب کر رہے ہیں، 8-9 مہینے گزر گئے، ایک ہوا نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ویکیوم ہے، رکشا بھی کہا گیا، ہاں رکشا بھی کہا گیا، کہتا کہ ایف سی آر بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں، تو پھر ہے کیا؟ تو وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے جو ہے آپ کو نظر آتی ہے حکومت میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے۔ ایسے ایجوکیٹڈ میں، سو کالڈ ایجوکیٹڈ میں نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی جو ہے اتنی پسماندگی سے آل آف اے سڈن ہوا ہے، یہ اس رجیم کا، اس پولیٹیکل پارٹیز کا، پڑے سب پارٹیوں کا پاکستان میں یہ جو ہے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، دانشوروں کا، جتنے لوگ ہیں پاکستان کے سوائے جو ہے علماء، باقی سب نے جو ہے ہم ان کے احسان مند ہیں، انہوں نے ہمیں تحفہ دیا ہے، لیکن میں کہیں کہ ریفارمس میں بیٹھا ہوں، ہر قسم کے وہ جو آرٹیکلز ہیں، یہ وہ بہت تفصیل کی بات ہے، جنرل کہیں کہ اس کو جلدی کرنا چاہیے، اس کو شوڈ بی اوپن ٹو پاکستان،
جی جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، میں پنجاب کی بھی بات کرتا ہوں، میں کراچی کی بات کرتا ہوں، میں سب کی بات کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو.